السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور یقیناً اگر تمہیں اللہ رب العزت کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو منافقین کا طرز عمل ہے، یوں تو وہ زبان سے مسلمانوں سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن جنگ میں شرکت سے متعلق ان کے خیالات تمام تر خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں۔ خود تو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو جنگ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس تکلیف سے بچ گئے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ بجائے حسرت کرتے ہیں، وہ خوش ہونے کی بجائے حسرت کرتے ہیں کہ ہم اس مال غنیمت سے محروم رہ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یقیناً اگر تمہیں اللہ رب العزت کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے۔ منافق کے نزدیک فضل ملنے سے مراد فتح، غنیمت اور رزق میں وسعت ہے۔ لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا منافق اپنے بیٹھے رہنے پر ندامت محسوس کرتے ہوئے، دنیا کے مفادات چکنا چور ہوتے دیکھ کر مال غنیمت کے چھوٹ جانے پر حسرت محسوس کرتے ہوئے کہے گا مودتن، یہاں اس سے مراد دینی تعلق اور اس تعلق کی معرفت ہے۔ منافق دینی تعلق کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے مال غنیمت کی محبت میں کہا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ منافق مال غنیمت کے اصول کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے، اور اس لیے وہ یہ حسرت کر رہا تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تاکہ مجھے بھی عظیم کامیابی حاصل ہوتی۔ دیکھیں منافق جو ہوتا ہے اس کا جو طرز عمل ہوتا ہے کتنا گھٹیا ہوتا ہے، وہ معیار خالص دنیا، اس کا جو معیار ہوتا ہے وہ خالص دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ عام شخص اگر ایک برا یا جھوٹ بولتا ہے ہم اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیوں کہا کہ منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا؟ کیونکہ اس کے دو روپ ہوتے ہیں، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ کیسے کہ جب وہ سامنے ہوتا ہے تو وہ بڑا مخلص، اور اس نے جو دکھاوا ہمیں دکھانا ہوتا ہے وہ بڑا کہ میں تمہارا بڑا مخلص دوست ہوں، یہ میں تمہارا بڑا غم خسار ہوں، جبکہ وہ پیٹھ پیچھے اسی کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے منافق سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔